کہ دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. کہ سب کو ناراض کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. اللہ سے اتنا تعلق ہو جائے. ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے کہ مال کے اور اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے. اللہ بڑے، اللہ کے احکامات بڑے. اور ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے کہ دنیا کی راحتوں کو ہم قربان کر سکتے ہیں، آخرت کا نقصان نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. دنیا تو آنی جانی ہے اور ہم سب آخرت کے مسافر ہیں. تو تبلیغ کی محنت سب سے پہلے اپنے دل کو بنانے کی محنت ہے کہ ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے اور آخرت کی طرف ہو جائے. دوسرا، تبلیغ کی محنت اپنے فکر کو بدلنے کی محنت ہے. کیا بدلنے کی محنت ہے؟ فکر کو بدلنے کی محنت ہے. ملنگ بنانے کی محنت نہیں ہے کہ سارے کام کریں گے لیکن فکر دعوت کا ہونا چاہیے. جیسے ایک آدمی کا ٹوپی بنانے کا کارخانہ ہے یا جوتا بنانے کا کارخانہ ہے تو جہاں بھی جائے گا وہ جوتے اور ٹوپی دیکھے گا. شادی میں جاوے تو ٹوپی دیکھے، جوتے دیکھے، اور میت میں جاوے تو ٹوپی دیکھے، جوتے دیکھے کہ کیا لوگ پہنتے ہیں، میں اپنے کارخانے میں بناؤں. سارے کام کرتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بچوں کو پالتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، لیکن اس کا فکر ٹوپی کا ہو گیا، اس کا فکر جوتے کا ہو گیا. تو یہ فکر کے بدلنے کی محنت ہے کہ 4 مہینہ ایسا اچھا لگائے کہ اس کا فکر دعوت کا ہو جائے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کا ہو جائے، انسانیت کی ہدایت کا فکر ہو جائے. اس لیے کہ فکر بدلے گا تو محنت بدلے گی. آدمی کی جو محنت ہے وہ فکر کے تابع ہے. جیسے فکر ایسی محنت. اب دنیا کی محنت کیوں ہو رہی ہے رات دن؟ اس لیے کہ دنیا کا فکر ہے. اگر فکر دعوت کا بن جائے تو آدمی کی محنت کا رخ صحیح ہو جائے گا. اور محنت کا صحیح رخ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں زندہ فرمایا، وہ محنت کا صحیح رخ ہے. اور یہ دعوت اور تبلیغ کی محنت اچھی طرح کرتے ہوئے وہاں تک پہنچنے کی محنت ہے. جب ایک مجمع وہاں تک پہنچ جائے گا، اللہ اس مجمع کے کندھے پر رکھ کر حق کو دنیا میں چلا دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا کیا رخ قائم فرمایا؟ آپ نے محنت کا یہ رخ قائم فرمایا 23 سالہ دور نبوت میں کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال دعوت پر اتنی لگائے جتنا دعوت کا تقاضا ہے. دوسرا، عبادت پر اتنی لگائیں جتنا عبادت کا تقاضا ہے، تاکہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے، عبادت امت میں زندہ ہو جائے. تیسرا، اپنی جان مال اللہ کے مخلوق کو راحت پہنچانے کے لیے خدمت پر اتنی لگائے جتنا خدمت اور اخلاق کا تقاضا ہے. نمبر 4، اپنی اور اپنے متعلقین کی ضرورتوں کے حاصل کرنے میں اور پورا کرنے میں اپنی جان اور مال کو لگائے، لیکن بقدر ضرورت لگائے، اسراف سے بچ کر کے لگائے. یہ محنت کا صحیح رخ ہے، جس صحیح رخ پر اللہ تعالیٰ نے 600 سال کی جہالت اور گمراہی کو ختم کیا ہے، وہ محنت کے اس رخ کی وجہ سے کیا ہے. جب محنت کو، دعوت اور تبلیغ کی محنت کو ہم صحیح طریقے سے کریں گے تو آہستہ آہستہ ہمارے دلوں کا رخ بھی صحیح ہوتا جائے گا اور ہمارا فکر بھی بدلتا جائے گا. اور جتنا فکر بدلتا جائے گا اتنا محنت کا رخ صحیح ہوتا جائے گا. اور جب محنت اپنی مطلب تک پہنچ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنی قدرت کاملہ سے حق کو ان کے کندھے پر رکھ کر دنیا میں چلا دیں گے اور غلط زندگیوں کو اللہ تعالیٰ مخلوف فرما دیں گے. اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ نے ایک بڑا کام دیا ہے. پورا مجمع طے کرو کہ اس کام کو صحیح کرنا ہے اور پوری طریقے سے کرتے ہوئے وہاں تک پہنچنے کا ہم کو حصہ بننا ہے. کیوں بھائی؟ پورا مجمع تیار ہے، آگے کا مجمع تیار ہے، پیچھے کا مجمع تیار ہے. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، بہت ساری رکاوٹوں کو دور فرمائے. اللہ دنیا بھی اچھے سے اچھی بنا دے اور اللہ آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دے. اب میرے محترم بزرگوں دوستو، ان 2 چیزوں کو بڑھانا ہے اور صحیح کرنا ہے. ایک تو نقل و حرکت بڑھانا ہے، جماعتوں کا خروج بڑھانا ہے. تو جماعتوں کے خروج کے بڑھانے کا کیا راستہ؟ جماعتوں کے خروج کے میرے دوستو بڑھانے کا راستہ یہ ہے کہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں، ہر مجمع اپنی اپنی مسجد کو دیکھے کہ ہماری مسجد میں کتنا عملہ ہے جو اس محنت میں لگا ہوا ہے کسی نہ کسی درجے میں.
ابھی ہے یا نہیں ہے وہ نمبر 2 کی بات ہے، لیکن اس محنت میں کتنا مجمع آیا ہے، کتنے لوگوں کے 4 مہینے لگے ہیں، کتنے لوگوں کے چلے لگے ہیں. جو 4 مہینہ چلہ لگائے ہوئے، سال 4 مہینہ لگائے علماء، یہ ہمارا سرمایہ ہے. تو ہمارا جو سرمایہ ہر مسجد کے اطراف میں ہے وہ محفوظ ہونا چاہیے، اور نئے نئے لوگ اس محنت میں آتے رہنا چاہیے. یہ محنت کا صحیح رخ ہے. جب مجمع محنت پر باقی رہے گا اور نیا مجمع آتا رہے گا تو تھوڑے سے عرصے میں کام کی مضبوط شکل مسجد میں، حلقے میں، شہر میں، ملک میں اور عالم کے چپے چپے میں پیدا ہو جائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال میں کام ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ جو آپ کی محنت میں آیا وہ محنت پر جمع رہا، آگے بڑھتا رہا، نئے لوگ آتے گئے تو 23 سال میں کام پورا ہو گیا. آنا ہی آنا ہے، جانا نہیں ہے. جو مجمع آیا وہ کام پر جمع اور آگے بڑھا، اور نیا مجمع آتا گیا تو 23 سال میں کام پورا ہو گیا. ہمارے یہاں میرے دوستو آنا جانا لگا ہوا ہے. معاف کرنا کہ لوگ لگاتے بھی ہیں اور ضائع بھی ہو رہے ہیں. آپ اپنی مسجد کے اطراف میں دیکھو کہ کتنا مجمع ہے، سال لگایا ہوا، 4 مہینہ لگایا ہوا، چلہ لگایا ہوا مجمع. یہ ہمارا سرمایہ ہے. سب سے پہلے ہمارا سرمایہ محنت پر ہونا چاہیے، اور نئے لوگ محنت میں آتے رہنا چاہیے. محنت پر ہونے کی کیا شکل ہے؟ محنت پر ہونے کی شکل یہ ہے کہ سالانہ 4 مہینہ لگائے، یا کم سے کم اپنا سال کا چلہ اپنے وقت پر اپنی جماعت بنا کر کے لگائے. مہینے میں 10 دن لگائے، یا کم سے کم اپنی جماعت بنا کر 3 دن اچھا لگائے. روزانہ 8 گھنٹہ لگائے، یا کم سے کم 2.5 گھنٹہ لگائے. یہ محنت کی 2 شکلیں ہیں کہ وہ بات یاد رہے گی. جو محنت میں آیا ہے وہ محنت پر باقی رہنا چاہیے، یا تو سالانہ 4 مہینے پر باقی رہنا چاہیے یا چلے پر باقی رہنا چاہیے. ماہانہ 10 دن پر ہونا چاہیے یا 3 دن پر ہونا چاہیے. روزانہ 8 گھنٹے پر ہونا چاہیے یا 2.5 گھنٹے کی محنت پر ہونا چاہیے. تو اس فکر کو لے کر اس مجمع کو اپنے اپنے محلوں میں جانا ہے کہ بھئی جانا یہ محلے میں لے کر. پورا مجمع تیار ہے اس کے لیے. اب آپ یہ بتاؤ آپ کی مسجد کے اطراف میں جتنا مجمع ہے 4 مہینہ چلہ لگایا ہوا، سال لگایا ہوا، اس مجمع کو سب کو وصول کرنے کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ کتنے مہینوں میں آپ وصول کر لیں گے؟ اس لیے کہ آپ فکر کریں گے، محنت کریں گے، دعا کریں گے تو وصول ہوگا. ہمارے ذمہ 3 چیزیں ہیں: کام کا صحیح رخ سوچنا، اس پر اپنے بس کی محنت لگانا اور دعا کی طاقت لگانا. جب ہم 3 چیز پوری لگا دیں گے تو ہمارے بس میں جو نہیں ہے وہ اللہ کر دیں گے. یہ ترتیب ہے. تو فکر، محنت اور دعا کے لیے آپ حضرات تیار ہے؟ اب آپ یہ بتاؤ آپ کو کوئی چیز یہاں سے طے کر کے جانا ہوگی کہ اتنے مہینے میں ہم انشاءاللہ سب کو وصول کر لیں گے. کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ جتنا وقت آپ مانگو گے اتنا دیں گے. 4 مہینہ، 6 مہینہ، 8 مہینہ، جتنا بھی چاہیے آپ کو ملے گا. بتاؤ کتنے مہینے میں وصول کریں گے سب کو؟ کہ وہ بات تو سمجھے نا آپ میری. جو ہمارا سرمایہ ہے وہ کام میں باقی رہنا چاہیے اور نئے لوگ محنت پہ آنا چاہیے. یہ محنت کی صحیح اور مضبوط شکل ہے. تو ان کو وصول کرنے کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ بولو، آپ کے ہی بولنے کی ہے. کتنے؟ جی 4 مہینے. اللہ قبول فرمائے. اور بھائی بتاؤ، زیادہ مانگو گے تو زیادہ بھی دیں گے. 1 سال. چلو ماشاءاللہ 1 سال 4 مہینے کی دوہرائی ہے. تو 4 مہینے والے بھی قابل قدر ہے، سال والے بھی قابل قدر ہے. لیکن یہ فکر لے کر ہم کو جانا ہے کہ ان کو کسی نہ کسی درجے میں ان کو محنت میں لگانے کی فکر لے کر ہم کو جانا ہے کہ بھئی جائیں گے انشاءاللہ. جب آپ ان سارے مجمع کو سامنے رکھ کر کے جب سوچو گے تو ابھی اس وقت میں ہماری جماعتیں جتنی نکل رہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ جماعتیں نکلے گی. جتنی جماعتیں اس وقت میں نکل رہی ہے اس سے کئی گنا جماعتیں نکلے گی جب سارا عملہ ہمارا کام پر ہوگا اور نیا مجمع ہمارا کام میں آتا رہے گا. اس لیے ہر جماعت میں 2-3 آدمی پرانے ہوں، 8-10 آدمی نئے ہوں. اس طریقے سے جماعتوں کے بنانے کا نظام بنانا تاکہ نقل و حرکت بڑھنی چاہیے اور بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچے جہاں اللہ کے علم میں پہنچانا طے ہے کہ وہ کریں گے انشاءاللہ. اب یہ سارے ساتھوں کو وقت پر وصول ہو جائے اس کے لیے جو محنت ہے وہ روزانہ کی محنت ہے اور مسجد وار جماعت کی محنت ہے.
تو ایک تو نقل و حرکت بڑھانا ہے، دوسرا اپنی مقامی محنت کو صحیح بھی کرنا ہے اور اس کو پوری بھی کرنا ہے۔ مقامی محنت کو صحیح کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی مسجد کے اطراف میں یہ دیکھنا ہے کہ ایمان والوں کے کتنے گھر ہیں۔ جتنے بھی ایمان والوں کے گھر ہیں وہ سارے گھروں کی اور اس میں رہنے والے جتنے افراد ہیں ان سارے افراد کی کم سے کم آخری درجے میں 1 مہینہ ہوتے ہوتے سب کی ملاقات ہونی چاہیے۔ محنت کا یہ نظام بنانے سے یہ سارا مجمع آپ کا وصول ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ سارا مجمع آپ کی مسجد کے اطراف میں ہی ہے۔ جب آپ ہر گھر ہر فرد کی ملاقات کا نظام بناؤ گے اور اہتمام سے وقت لگانے والوں کو لوگے تو انشاءاللہ وہ پورا مجمع آپ کی محنت میں آنے کی وجہ سے اور فکر کی وجہ سے اور دعا کی وجہ سے اللہ دوبارہ ان کو کام میں لے آئیں گے۔ اس کے لیے محنت کا یہ نظام بنانا کہ 1 مہینہ ہوتے ہوتے ایک ایک گھر ایک ایک فرد کی ملاقات ہو جاوے۔ اس لیے کہ ایک آدمی کی آپ نے آج ملاقات کیا، پھر 1 سال کے بعد اس کی ملاقات کریں گے، اب بتاؤ ملاقات کا اثر باقی رہے گا کہ ختم ہو جائے گا؟ اس لیے تعمیری کام اسی وقت میں ہو سکے گا جب ملاقات کا ایسا نظام بنا دیا جائے کہ ہر مہینہ ہوتے ہوتے ایک آدمی کی ملاقات ہو جائے، دوسرے مہینے میں دوسری مرتبہ اس کی ملاقات ہو، تو 3-4 مہینہ ہوتے ہوتے آپ دیکھو گے کہ ہر آدمی آپ کی محنت میں کسی نہ کسی درجے میں آ جائے گا۔ کوئی 4 مہینہ لگا دے گا، کوئی چلہ لگا دے گا، کوئی 3 دن لگا دے گا، کوئی مسجد کے کسی نہ کسی عمل میں لگا دے گا، کوئی کم از کم نماز پر آنا شروع ہو جائے گا۔ تعمیری کام کی برکت ہوگی کہ آپ کے ماحول میں دینداری بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو یہ مجمع طے کرو کہ انشاءاللہ 1 مہینہ ہوتے ہوتے اپنے مسجد کے 100% اطراف میں رہنے والے ایمان والوں پر محنت کر کے مہینے بھر میں ملاقاتیں کریں گے کہ بھئی اس کے لیے سارا مجمع تیار ہے۔ اب اس کی آسان شکل میرے دوستو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ 2-2 آدمیوں کی 3-3 آدمیوں کی جماعت بناؤ۔ آپ کی مسجد میں جتنے ساتھی روزانہ کی محنت میں ہیں ان کی 2-2 کی 3-3 کی جماعتیں بنا دو، اور مسجد کے اطراف میں جتنے دیہات ہیں ان جتنے گھر ہیں ان سارے گھروں کو بھی آپ تقسیم کر دو۔ تو ایک جماعت بنی آپ نے 3 آدمیوں کی، آپ کی مسجد کے اطراف میں 200 گھر ہیں، 5 جماعتیں آپ کی بنی، 15 ساتھی ہیں، تو 40 گھر ایک ایک جماعت کو دے دو کہ بھئی 40 گھر میں اگر 100 آدمی رہتے ہیں تو 1 مہینے میں ملاقات آسانی سے ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو اس کے لیے اپنے ساتھیوں کو بھی تقسیم کرنا، گھروں کو بھی ان ساتھیوں پر تقسیم کرنا۔ 1 نمبر جماعت 1 سے لے کر 40 تک کام کرے گی، دوسری جماعت 41 سے لے کر 80 تک کام کرے گی، تیسری جماعت 81 سے لے کر 120 تک کام کرے گی، اور 1 مہینہ ہوتے ہوتے 100% گھر اور افراد کی ملاقات ہو جائے گی۔ جب محنت کا یہ رخ قائم ہوگا تو ہر جماعت کو اپنا کام کا نفع نظر آئے گا۔ ہر جماعت 30 دن تک 40 گھروں پر محنت کیا تو کیا نفع ہوا؟ وہ 5 آدمی نمازی بن گئے، 3 آدمیوں نے 3 دن لگایا، 2 آدمیوں نے غلط زندگیوں سے توبہ کیا، یہ محنت کا نفع ہے۔ جب محنت کا نفع ہر جماعت کے سامنے نظر آئے گا تو ہر جماعت کی طبیعت کام پر چل پڑے گی۔ اب یہ طبیعت پر کام بوجھل ہو گیا ہے، طبیعتیں کام پر آمادہ نہیں ہے۔ جب کام کا نفع نظر آئے گا تو طبیعت کا بوجھ ختم ہو جائے گا اور طبیعت کام پر چل پڑے گی، بلکہ ایسی دوڑے گی کہ روکنے سے بھی نہیں رکے گی۔ اس لیے میرے دوستو اپنی اپنی مسجدوں کے اطراف میں محنت کا یہ رخ قائم کرنا کہ بھئی قائم کریں گے، بھئی کون کون قائم کریں گے یہ رخ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ جب آپ یہ رخ قائم کر لو گے تو اب میرے دوستو آپ کے لیے روزانہ کا جو مشورہ ہے وہ مشورہ آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ ہر جماعت کو اپنا کام معلوم ہے، تو وہ کام تو کروز کرنا ہی ہے ان کو، ہر گھر ہر کی ملاقات کے لیے 3 گھروں کی ملاقات کے آج کیا ہے، 4تھے گھر سے آج کام شروع کرنا ہے۔ جماعت بنی ہوئی ہے، علاقہ بنا ہوا ہے، اب سوچنے کی جو ضرورت ہے ان کاموں کو سوچنے کی ضرورت ہے جو وقتی ہوتی ہے۔ ہماری اس محنت میں 2 تقاضے ہیں، ایک دائمی تقاضا ہے، ہوگا ہر گھر ہر فرد کی ملاقات ہے، ایک وقتی تقاضا ہے، اور وقتی تقاضے ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں جو بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جماعت کو بھیجنا ہے، کوئی میت ہو گئی ہے اس کی تعزیت کے لیے بھیجنا ہے، کوئی جماعت پہ گیا ہے اس کے گھر کی دیکھ بھال کے لیے اس کے گھر کے مردوں سے جا کر ملنا ہے،
گھر میں مرد نہیں ہے تو اپنی سمجھدار عورتوں کو گھر میں بیچ کر گھر کے حال احوال لینا ہے. کوئی جماعت اپنی مسجد میں آئی ہے تو اس جماعت کی نصرت کرنی ہے. کمزور جماعت ہے تو اس کے ساتھ لگ کر کے اس کو کام سکھانا ہے. اور مضبوط جماعت ہے تو اپنی مسجد کے کام پر قابو پانے کے لیے ان کو استعمال کرنا ہے. کوئی جماعت 3 دن کی نکل رہی ہے تو 3 دن کی جماعت کو وصول کرنا ہے, اس کو روانگی سمجھانی ہے اچھی طرح. کوئی جماعت واپس آ رہی ہے تو اس کو وصول کرنا ہے, اس کو اس کی کارگزاری لینا ہے, استقبال کرنا ہے, اور اسی کے ساتھ میں ان کو واپسی کی بات سمجھا کر کے پھر بھیجنا ہے کہ واپس جا کر اپنے تم گھر والوں کے ساتھ کیسے رہو گے, اپنے محلے والوں کے ساتھ کیسے رہو گے, اپنی بستی والوں کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہوگا. جب ہماری جماعت میں نکلنے والے 3 دن چلے 4 مہینے میں اپنی زندگیوں کو بنا کر کے واپس جائیں گے تو یہی لوگوں کو کام میں لگنے کا ذریعہ بنے گا. لوگ تقریر سے تبلیغ میں نہیں آئیں گے, ہماری زندگیوں کو بدلتا ہوا دیکھ کر لوگ جوک در جوک تبلیغ کی طرف آئیں گے. اس لیے کہ ہر گھر میں کسی نہ کسی لائن کی پریشانی ہے. کئی باپ کی طرف سے پریشانی ہے, کبھی بیٹے کی طرف سے پریشانی ہے, کبھی بھائی کی طرف سے پریشانی ہے, کبھی شوہر کی طرف سے پریشانی ہے. اور اس ساری پریشانیوں میں لوگ اس کا علاج تلاش کرتے ہیں, اور وہ علاج اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے. جب اس محنت سے ہماری زندگی بدلے گی تو لوگوں کو راستہ مل جائے گا کہ یہاں جانے سے ہمارے شوہر ٹھیک ہو جائیں گے, ہمارے بھائی ٹھیک ہو جائیں گے, ہمارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا, ہمارا باپ ٹھیک ہو جائے گا. تو لوگ جوک در جوک کم محنت سے دین کی محنت پہ آنا شروع ہو جائیں گے. اس کے لیے میرے دوستو یہ وقتی تقاضے ہیں, ان وقتی تقاضوں پر بھی اپنے سارے ساتھیوں کو استعمال کرنا. مسجد کا کام 2-3 آدمیوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے, بلکہ مسجد کا کام سارے عملے کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اور سارا عملہ کام کا اس وقت میں بنے گا جب ہر عملے سے آپ کام لوگے, ہر ساتھی سے کام لو. آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں میرا ساتھی نہیں کر سکتا. ہر ساتھی میں عالمی استعداد اللہ نے رکھی ہے. جب آپ اس کو محنت پر ڈالو گے تو محنت کرتے کرتے وہ کرنے والا بن جائے گا, گاتے گاتے گویا بن جاتا ہے, کرتے کرتے کرنے والا بن جاتا ہے. تو اپنے سارے ساتھیوں کو ان تقاضوں پر استعمال کرنا, یہ وقتی تقاضے ہیں. اور روزانہ کا جو تقاضا ہے وہ ہر گھر ہر فرد کی ملاقات ہے. اب بتاؤ یہ سارے تقاضے کیوں بھائی بیٹھ کر مشورہ کرنے سے پورے ہو جائیں گے؟ مشورہ کرنے سے تقاضے پورے ہوں گے؟ نہیں, مشورے میں تو آپ صرف تقاضوں کو تقسیم کریں گے, اور یہ ترتیب صحیح کرنے کی وجہ سے آپ کا مشورہ آسان ہو جائے گا. آپ کو صرف کل کی کارگزاری سننی ہے, آج کے وقتی تقاضوں کو تقسیم کرنا ہے. دائمی تقاضے تو سب کو معلوم ہے, تو چند منٹ میں آپ کا مشورہ ہو جائے گا. اب مشورے کے بعد میں کام کے تقاضے اس وقت پورے ہوں گے جب روزانہ کم سے کم آپ اپنے گھر کاروبار میں سے 2.5 گھنٹہ فارغ کریں گے. 2.5 گھنٹہ ایسے وقت میں فارغ کرنا جس وقت میں لوگ آپ کو ملیں. صبح میں ملتے ہیں تو صبح میں فارغ کرو, دوپہر میں ملتے ہیں تو دوپہر میں فارغ کرو, مغرب کے بعد ملتے ہیں تو مغرب کے بعد فارغ کرو, عشاء کے بعد ملتے ہیں تو عشاء کے بعد فارغ کرو. لیکن دیر تک رات میں پھر لوگوں کے گھروں پر نہیں جانا چاہیے. عام طور پر جتنے وقت میں لوگ جاگتے ہیں اور ملنا مناسب سمجھتے ہیں, اتنے وقت میں ان کے پاس جا کر ان کی ملاقاتیں کرنا. اب ملاقاتوں کے لیے کہ بھائی وقت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اگر وقت ہوگا, وقت نہیں ہوگا تو کوئی کام ہوگا بھائی؟ وقت نہیں دیں گے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ آپ کے گھر میں ورزش کی سائیکل ہوتی ہے. ایک سائیکل تو روڈ پر ہے کہ جس پر بیٹھ کر آدمی کام پر جاتا ہے, اور ایک ورزش گھر میں ہوتی ہے جس پر بیٹھ کر آدمی ورزش کرتا ہے. اب وہ گھر کی سائیکل کیا بتاتی ہے میٹر میں کہ تو 50 کلومیٹر آگے دنیا سے آگے نکل گیا, اور ایک انچ وہ سائیکل اپنی جگہ سے ہلی نہیں. تو بیٹھ کر مشورہ کریں گے, باتیں کریں گے. ہاں تو میرے دوستوں کوئی بھی کام ہونے والا نہیں, یاد رکھو. مشورے کے بعد وقت فارغ کریں گے تو ہر دن ہمارے کام کے بڑھنے کا ذریعہ ہوگا. اس لیے اس کے لیے کم سے کم 2.5 گھنٹے فارغ کرنا. کہ بھائی 2.5 گھنٹے سب کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ کہ بھائی ہے تو کون کون فارغ کرے گا 2.5 گھنٹے؟ ماشاءاللہ, واہ بھائی واہ, اللہ قبول فرمائے. کم سے کم 1.5 گھنٹہ, 2.5 گھنٹے میں کم سے کم 150 منٹ ہوتی ہے. تو ہر آدمی گھڑی دیکھ کر 150 منٹ لگائے. وقتی تقاضے سامنے آئے ہیں تو وقتی تقاضوں میں اپنا وقت لگا کر کے روز کے تقاضے پر اپنا کام شروع کریں. روزانہ ملاقاتوں کا نظام ہو,
اور ان ملاقاتوں میں صرف تشکیل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان ملاقاتوں میں سب سے پہلے موقع محل دیکھ کر آپ ایمان کی بات کرو، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کے خزانے، اللہ کے احسانات، یہ ساری بدیہی چیزیں ہیں، یہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ پھر اتنے بڑے اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے کہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے، تو حکموں پر چلنے کا نفع سمجھانا، بے حکمی کا نقصان سمجھانا۔ تیسرا آخرت سمجھانا۔ یہ تین بنیادیں ہر ایمان والے کے سامنے پیش کر کے ہمارا ہر کام کرنے والا روزانہ کم سے کم 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ ایمان کو بولنا چاہیے، آخرت کو بولنا چاہیے، دین پر چلنے کے فضائل کو بولنا چاہیے اور بے دینی کے نقصانات کو بولنا چاہیے، تو لوگوں کے اندر میں تو ماحول بنے گا، محنت کرنے والے روز ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ان بنیادوں کو سمجھ کر اب 4 مہینے کی تشکیل کرنا۔ 4 مہینے کی تشکیل آپ اس وقت میں کر سکیں گے جب آپ کی مسجدوں میں 4 مہینے کی جماعت کا عنوان ہوگا۔ ہر مسجد میں جس میں 5 اعمال ہوتے ہیں، کم سے کم سال میں 1-2 جماعتیں 4 مہینے کی نکلے، یہ عنوان آپ کے پاس میں ہونا چاہیے کہ کون سے مہینے میں ہمارے یہاں 4 مہینے کی جماعت نکلنا آسان ہے، آپس کے مشورے سے وہ مہینہ اور تاریخ طے کرنا۔ اس کے بعد جو ساتھی 4 مہینے میں نہیں جا سکتے ہیں، ان کی چلوں کی تشکیل کرنا اور ان کے اوقات طے کرنا کہ کون سے مہینے میں کون سا ساتھی چلہ لگائے گا، تاکہ آپ کی مسجد میں ہر وقت میں تقاضے رہنا چاہیے 4 مہینے کی جماعت کے، چلوں کی جماعت کے، ہر ہفتے میں 3 دن کی جماعتوں کے، تاکہ آپ لوگوں کی ملاقات میں جب جائیں تو آپ کے ذہن میں کام ہونا چاہیے، اس کام کو لے کر لوگوں کے پاس آپ جائیں۔ جب کام لے کر آپ لوگوں کے پاس جائیں گے تو آپ کی بات پہ وزن پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ جس سے آپ ملیں گے اس کو یا تو آپ کو 4 مہینے کے لیے تیار کرنا ہے، ایمان آخرت کو بتا کر 4 مہینے کے لیے تیار نہیں ہوا تو چلے کے لیے تیار کرنا ہے، چلے کے لیے نہیں تیار ہوا تو 3 دن کے لیے تیار کرنا ہے۔ جب آپ اوپر سے نیچے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی 3 دن کی جماعتیں اتنی بڑھے گی کہ اس کے بڑھنے کی وجہ سے سال میں چلے 4 مہینے کی جماعتیں بڑھ جائے گی۔ سال میں چلے 4 مہینے کی جماعتیں جتنی بڑھے گی، جتنی 3 دن کی جماعتیں بڑھے گی۔ اس کے لیے 3 دن کی جماعتوں کے بڑھانے کا نظام یہ ہے کہ ہر گھر ہر فرد کی ملاقات کرنا، یہ باتیں سمجھا کر 4 مہینے کی تشکیل کرنا۔ نہیں تیار ہوا کوئی بات نہیں، چلے کی تشکیل کرو، چلے کے لیے نہیں تیار ہوا 3 دن کی تشکیل کرو، 3 دن کے لیے تیار نہیں ہوا تو مسجد کے کسی نہ کسی عمل میں شریک ہونے کی ان کو دعوت دو۔ اس طریقے سے روزانہ ایک تو مشورہ کرنا ہے، ایک روزانہ 2.5 گھنٹہ لگا کر کے ایک گھر ایک فرد کی ملاقات بھی کرنا ہے اور اپنے وقتی تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے کہ وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ تیسرا جو کام کرنا ہے وہ فضائل کی تعلیم میں، اپنی اپنی مسجدوں میں فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی تعلیم میں عمل کی نیت سے پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر بٹھانا ہے۔ جب عمل کی نیت سے بیٹھیں گے تو یہ تعلیم کا عمل اتنا طاقتور عمل ہے کہ ہمارے ایمان کی کھوٹ تعلیم کی برکت سے دور ہو جائے گی، ہماری نماز کی سستی تعلیم کی برکت سے دور ہوگی، ہمارے گھروں کے جھگڑے تعلیم کی برکت سے دور ہوں گے، ہماری زندگی میں حلال حرام کی رعایت تعلیم کی برکت سے آئے گی، ہمارے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ تعلیم کی برکت سے آئے گا، بڑے بننے کا، سمعت کا، ریا کا، یہ سارے جذبے ختم ہوں گے، یہ تعلیم کی برکت سے ہوگی۔ یہ ایمان کو پانی پہنچانے والا عمل ہے، اور جان مال کی صحیح ترتیب لگانے کی وہ زندگی میں زندہ ہوگی، وہ تعلیم کی برکت سے ہوگی۔ اس لیے پابندی کے ساتھ روزانہ اپنی تعلیم میں بیٹھنا اور اتنی دیر تعلیم کرنا جتنی دیر مسجد میں آنے والا مجمع بشاشت کے ساتھ بیٹھے، جتنی بشاشت بڑھتی جائے آہستہ آہستہ بڑھائے۔ ایسا نہیں کہ ہم تو آدھا گھنٹہ کریں گے کوئی بیٹھے نہیں بیٹھے، یہ ترتیب صحیح نہیں ہے۔ آپ تو جتنی بشاشت ہے اتنی دیر تعلیم کریں، 10 منٹ کی ہے تو 10 منٹ کرے، 15 منٹ کی ہے تو 15 منٹ کرے، جتنی بشاشت بڑھے، طلب بڑھے، اتنا تھوڑا تھوڑا وقت آگے بڑھاتے چلے جائے کہ وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں اپنے گھر کا ماحول بنانے کے لیے اپنے گھروں میں بھی تعلیم کرنا، روزانہ ہماری موجودگی میں اپنے گھر والوں کے بیچ میں بیٹھ کر چھوٹے بڑوں کو لے کر فضائل اعمال اور فضائل صدقات سے اتنا پڑھنا کہ ان کی طلب باقی رہے کہ 1-2 حدیث اور پڑھتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اتنی دیر تعلیم کرنا اور محبت کے ساتھ کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ نہیں، برا بھلا کہنے کے ساتھ نہیں، مار پیٹ کے ساتھ نہیں، تانا تشنی کے ساتھ نہیں،
کوئی نہ بھی بیٹھے تو برداشت کرنا، اور آپ تعلیم کرتے رہو. 2-2.5 مہینہ 3 مہینہ ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ گھر کا ماحول تعلیم کی برکت سے بنا دیں گے. حضرت جی رحمت اللہ فرماتے تھے کہ تمہارے گھروں میں جتنے بے دینی کے سوراخ ہیں وہ سارے سوراخ تعلیم کی برکت سے بند ہو جائیں گے، اور گھروں میں نماز کی فضا بننا شروع ہو جائے گی، گھروں میں سیکھنے سکھانے کی فضا شروع ہو جائے گی، گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول ہو جائے گا، گھروں میں سنت کا ماحول زندہ ہو جائے گا، گھروں میں صبح شام کی تسبیحات زندہ ہو جائے گی، گھروں میں سادگی اور حیا کا ماحول بن جائے گا، اور گھروں میں جتنی برائیاں آئی ہوئی ہے وہ آہستہ آہستہ ساری برائیاں تعلیم کی محبت کے ساتھ کرنے کی برکت سے ختم ہو جائے گی. اس لیے فضائل کی تعلیم پابندی کے ساتھ اپنے گھروں میں کرتے ہوئے کبھی کبھی اپنے گھروں میں 6 نمبر کے مذاکرے بھی کرنا ہے، اور باری باری کرنا ہے. کبھی آپ کریں، کبھی بیٹی سے کرائے، کبھی بیوی سے کرائے، کبھی اماں سے کرائیں، باری باری 6 نمبر کا مذاکرہ کرنا، تاکہ یہ 6 صفات ہر چھوٹے بڑے کی زندگی میں اپنی زندگی میں لانے کا فکر پیدا ہو جائے کہ مجھے اپنا ایمان بنانا ہے، مجھے اپنی نماز اچھے سے اچھی بنانی ہے، مجھے اپنی زندگی علم کی روشنی میں گزارنی ہے، اللہ سے روز اپنا تعلق بڑھانا ہے، ہر مسلمان سے محبت کرنا سیکھنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی اور آخرت بنانے کی فکر میں لگنا ہے، اور اپنی جان مال کی ترتیب وہ قائم کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کی قائم کر کے گئے ہیں. تو یہ فکر پیدا ہو، اس کے لیے 6 نمبر کے مذاکرے کرنا کہ وہ کون کون گھروں میں تعلیم شروع کریں گے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، برکت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میرے محترم دوستو، اپنے محلے میں 100% نماز کی فضا بنے، اور ہمارے ہر ہفتے کے گشت سے جماعت نکلے. اس کے لیے ہفتہ واری گشت ایسا اچھا کرنا کہ یہ 2 چیزیں وجود میں آنا چاہیے. ایک تو 100% نماز کی فضا بنے، دعوت عبادت کو زندہ کرنے کے لیے ہے، اذان نماز کو زندہ کرنے کے لیے ہے. سال بھر کی محنت کے بعد میں ہم کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہماری مسجد میں کتنے نمازی بڑھے، اس لیے کہ دعوت عبادت کو زندہ کرنے کے لیے ہے. اس لیے ایک تو 100% نماز ہمارے محلوں میں زندہ ہو، اس کی فکر کرنا ہے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، یہ پوچھا کرتے تھے کارگزاری میں کہ بھئی ہم کو تو ایسی بستیاں بتاؤ جہاں 100% مسلمان مرد عورتیں نمازی ہو، مرد مسجدوں میں نماز پڑھے، عورتیں اپنے گھر کی مسجد میں نماز پڑھے. اگر کوئی گاؤں بتاتے تھے تو حضرت خوش ہو جاتے تھے. ہماری محنت عبادت کو زندہ کرنے کے لیے ہے، اور پہلے عبادت میں نماز زندہ ہونی چاہیے. 100% نمازی بنے، اس کی فکر کے ساتھ میں اچھے سے اچھا گشت کرنا، جس میں پرانے زیادہ ہو، نئے کم ہو، 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کر کے کریں، مسجد میں بات بھی ہو، جماعتیں بھی ضرورت کے مطابق باہر جائیں، اندر میں دعا کا نظام بھی ہو، استقبال کا بھی نظام ہو، اور ایسا اچھی طریقے سے گشت کرنا فکر اور ذکر کے ساتھ کہ نماز کی فضا بھی بنتی جائے، اور ہمارے ہر گشت سے بھلے 3 دن کی جماعت نکلے لیکن نقد جماعتیں نکلے کہ بھائی کریں گے انشاءاللہ. یہ عمومی گشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے سب سے زیادہ قریب ہے. اس میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ پورا قرآن عملی طور پر امت میں جو زندہ ہوگا یہ عمومی گشت کی برکت سے زندہ ہوگا. آپ دیکھو، ایک جماعت جاتی ہے گشت میں، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس سے ملاقات کیا، سمجھا کر لے آئے، اس نے وضو کیا تو وضو والی آیت زندہ ہو گئی. نماز کے لیے کھڑا ہوا تو نماز کے قائم کرنے کی جتنی آیتیں نماز میں قرآن میں ہے وہ ساری زندہ ہو گئی. قرآن پڑھا تو یہ قرآن پڑھنے کی آیت زندہ ہو گئی. رکوع کیا تو رکوع کی آیت زندہ ہو گئی. اس کے بعد تعلیم کے بیان میں بیٹھا، تشکیل ہو گئی 3 دن کی، تعلیم کے حلقے میں بیٹھا، ماں باپ کی نافرمانی کا وبال سنا، ماں باپ کو راضی کر لیا، تو وبالوالدین احسانہ قرآن میں جتنی جگہ پر آیا ہے وہ عملی طور پر اس کی زندگی میں زندہ ہو گیا. زندگی میں حرام تھا، حرام کا وبال سنا، حرام سے نکل گیا، پوری آیت اسلام کی زندہ ہو گئی. میرے دوستو، پورے قرآن کو زندہ کرنے کی طاقت اللہ نے عمومی گشت میں رکھی ہے. شرط یہ ہے کہ صحیح طریقے سے ہو جائے. اس لیے پورا مجمع طے کرے کہ انشاءاللہ ایسا گشت کریں گے کہ 100% نماز کی فضا بنے، اور اپنی مسجد سے 3 دن کی، چلے کی 4 مہینے کی جماعتیں نکلیں. کیوں بھائی کریں گے انشاءاللہ. اپنے محلے کے ماحول کو بناتے ہوئے اپنے اطراف میں جتنے وہ محلے ہیں جن محلوں میں مسلمان رہتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ غریب مسلمان جہاں رہتے ہیں اور دین سے بے خبر مسلمان رہتے ہیں، وہ اصل ہماری محنت کا میدان ہے. ہماری مسجد کے اطراف میں بھی، اطراف کی بستیوں میں بھی، اطراف ضلعوں کے اندر میں بھی،
اور صوبوں کے اندر میں بھی اور ملکوں میں بھی وہ علاقے ہماری محنت کا میدان ہے جو مسلمان دین سے بے خبر ہے اور دنیاوی اعتبار سے فقیر ہے. اس لیے کہ یہ دو بنیادیں ارتداد کی ہے. افلاس اور جہالت، یہ دو چیزیں جن میں ہوتی ہے وہ معمولی بہانے سے اسلام سے نکل جاتے ہیں. ان سے کہا جائے کہ تمہارے گھر کا ریپیئرنگ کرا دیں گے تو اسلام سے نکل جاتے ہیں. تمہارے بچوں کو اسکول پڑھا دیں گے تو اسلام سے نکل جاتے ہیں. تمہارا علاج کرا دیں گے تو اسلام سے نکل جاتے ہیں معمولی چیزوں سے. اس لیے کہ میرے دوستوں ان کو ایمان کا نفع معلوم نہیں ہے اور غربت ہے، ضرورت ہے، تو عام طور پر یہ لوگ نکل جاتے ہیں. اس لیے وہ اصل ہماری محنت کا میدان ہے. ہم چلے میں 4 مہینے میں 3 دن میں دوسرے گشتوں میں ایسے ایسے علاقوں کو تلاش کریں گے، محلے کے بھی، بستیوں کے بھی، ضلعوں کو بھی، صوبوں کو بھی اور ملکوں کو بھی، کہ جہاں کے لوگ غریب بھی ہیں اور فقیر بھی اور جاہل بھی ہے. ایسے لوگوں پر محنت کر کے اپنے ایمان کی اور اپنی مغفرت کا سامان کریں گے، حفاظت کا، اور اللہ تعالیٰ سے ان کو قبول بھی کرا لیں گے تاکہ یہ ایمان پر جیے اور ایمان پر مرے. اس کے لیے ایسے محلوں میں دوسرے گشت کے ذریعے سے 2 مہینہ 3 مہینہ محنت کر کے وہاں کے لوگوں کو 3 دن اپنے ساتھ لے کر کے ان کو اچھی طرح کام سمجھا کر کے ان کو وہاں پر مسجدوار جماعت بنا دینا. مسجدوار جماعت بنی جائے تو دیکھ بھال کرتے رہیں اور ان کو کام پر لگاتے رہیں. اگر نہیں بنی تو مشورے سے دوسری مسجد والوں کو دیں، ہو سکتا ہے ان کے ہاتھ پر اللہ ان کو کھڑا کر دے. لیکن جب تک لوگ نکلیں گے نہیں ہمارے ساتھ، جب تک وہ کام کے بنیں گے نہیں. اس لیے دوسرے گشت کے ذریعے سے 3 دن کے لیے اپنی جماعتوں میں ان کو اپنے ساتھ لے کر کے جانا، یہاں تک کہ 5-25 آدمی 2-3 مہینے میں 3 دن لگا لے، یہی انشاءاللہ مسجدوار جماعت بن جائے گی. کہ وہ کریں گے انشاءاللہ. کون کریں گے؟ ماشاءاللہ دوسرا گشت سب کریں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اسی کے ساتھ میرے محترم دوستو، ہم کو مہینے میں 27 دن کا ہمارا کیلنڈر، تبلیغ والوں کا کیلنڈر کتنے دن کا؟ 27 دن کا. ہم 3 دن اللہ کے راستے میں لگائیں گے، اور لگائیں گے نہیں بلکہ ہر پرانا اپنی جماعت بنا کر کے جائے گا. جب 27 دن اپنی جماعت بنانے کی ہم محنت کریں گے تو جماعت پہ جا کر ترقی نہیں ہوگی، ہم تو مقام پر رہتے ہوئے ترقی کریں گے. اس لیے کہ جماعت کو صندوق میں نہیں رکھی ہے کہ آپ تالا کھول کر نکال دو گے. جماعت نکالنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. پورا مہینہ 50-100 آدمیوں کی آپ ملاقات کریں گے، ایمان آخرت کی بات کریں گے، دین کا نفع بے دینی کا نقصان سمجھائیں گے، تو جا کر 10-12-15 آدمی آپ کے ہاتھ لگیں گے. تو ہماری ترقی کا اور بنتے رہنے کا ذریعہ یہ جماعت کے بنانے کی محنت ہے. تو ہر ساتھی اپنی جماعت بنانے کی محنت کے ساتھ پورا مہینہ لگائے اور 27 دن اپنے گھر کاروبار کو حلال طریقے سے کرتے ہوئے 3 دن اللہ کے راستے میں لگائے اور اپنی جماعت بنا کر کے لگائیں. کہ بھائی لگائیں گے انشاءاللہ. کون اپنی جماعتیں بنائیں گے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. جو حضرات ایسے ہیں کہ جن کی ابھی تک استعداد نہیں بنی جماعت بنانے کی، وہ کوشش کرے 2 آدمی 3 آدمی اپنے ساتھ نئے لینے کی. ہر آدمی کا سرکل ہوتا ہے، ہر ایک کے دوست ہوتے ہیں، ہر ایک کے ملنے جلنے والے ہوتے ہیں. ان کی ترغیب دے کر کے ان کو اپنے ساتھ 3 دن میں لینا. جتنے آدمی ہم کام کے بنائیں گے یہی ہماری کمائی ہے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی ہیرا آپ کے ہاتھ لگ جائے اور وہ سینکڑوں آدمیوں کو بنا دے، تو وہ آدمی تو آپ کے حصے میں ہوگا، وہ سینکڑوں آدمی بھی آپ کے حصے میں ہوں گے. اور سینکڑوں آدمیوں نے 1000 آدمیوں کو بنایا تو 1000 آدمی بھی آپ کے حصے میں ہوں گے. یہ اتنی بڑی کمائی کا راستہ ہے آدمی بنانا کہ اس سے بڑی کمائی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے دوستو، آدمی بنانے کے لیے اپنی جماعتیں بھی بنانا، اور جو جماعت نہیں بنا سکتے ہیں وہ 2-2 3-3 4-4 ساتھی اپنے محنت کر کے اپنے ساتھ نئے لے کر کے اللہ کے راستوں میں جائیں. اب 3 دن میں میرے دوستو 2 کام کرنا ہے. ایک تو وقت پورا کرنا ہے، ایک اعمال پورا کرنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ ایک تو وقت پورا کرنا. کیوں بھائی 3 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ بولو. 72 گھنٹے پورے لگانا. ایک تو کنویں کے اندر میں 172 ہاتھ میں پانی ہے، آپ کے پاس 70 ہاتھ کی رسی ہے کہ بھائی پانی ملے گا. کتنی رسی چاہیے؟ 72 ہاتھ کی. ایسا ہی 3 دن سے پورا نفع اٹھانے کے لیے 72 گھنٹے چاہیے. اس لیے کہ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کون سے گھنٹے میں ہماری تربیت ہے، بارش کے کون سے قطرے میں برکت ہے، پہلے میں، بیچ میں، آخر میں ہم کو نہیں معلوم.
ایسا ہی پہلے گھنٹے میں، بیچ کے گھنٹے میں، آخر کے گھنٹے میں، کون سے گھنٹے میں ہماری تربیت ہم کو نہیں معلوم ہے، تربیت کی تلاش میں 72 گھنٹے پورے لگانا. کہ وہ 72 گھنٹے کون کون پورے لگائیں گے؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. بھلے اس کے لیے ایک دن تنخواہ کٹا کر آپ کو لگانا پڑے تو بھی آپ لگائیں، یہ آپ کا نقصان نہیں ہے بلکہ یہ قربانی ہے. ایک دن کی آپ چھٹی لیں گے نا، آپ تنخواہ کٹا کر کے، اس کو نقصان نہ سمجھے، یہ قربانی ہے. اور قربانی اللہ کے خزانے سے لینے کا سب سے بڑا دروازہ ہے. قربانی پر اللہ اتنا دیں گے کہ ہم کو تو چمکا دیں گے، نسلوں کو چمکا دیں گے. شرط یہ ہے کہ قربانی ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے اور اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کے خزانے سے لینے کا اتنا بڑا دروازہ ہے یہ. اس لیے میرے دوستو 72 گھنٹے ایک تو پورے لگانا، دوسرا 72 گھنٹوں میں اعمال پورے کرنا. اس لیے کہ پھرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پھرنا اپنے آپ کو بنانے کے لیے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا، 2 چیزیں بنانے کے لیے، ایک دل بنانے کے لیے اور ایک فکر کو صحیح کرنے کے لیے. تو اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ اس کے لیے نکلنے کے زمانے میں سب سے پہلا کام ہے، جتنے کرنے کے کام ہیں انفرادی اجتماعی اعمال، اس کی پابندی کے ساتھ اپنا وقت لگانا. جتنے اعمال کرنے کے ہیں، انفرادی اعمال، اجتماعی اعمال، اس کی پابندی کے ساتھ اپنا 3 دن لگانا. وقت کا بھی 3 دن اور ہر عمل کا بھی 3 دن. 3 دن کا تہجد، 3 دن کی صبح شام کی تعلیم، 3 دن کی روزانہ 5 گشت، 3 دن کی روزانہ صبح شام کی تسبیحات، 3 دن کی قرآن، ہر عمل کو 3 دن انفرادی اجتماعی. سب سے پہلے کرنے کے کام کرتے ہوئے اپنا 3 دن لگانا. بچنے کی جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے 3 دن لگانا. آدمی کے بننے کی یہ 2 بنیادیں ہیں، کرنا اور بچنا. جیسے علاج کی 2 چیزیں ہوتی ہے، دوائی کھانا اور پرہیز کرنا. آپ نے دوائی نہیں کھائی تو علاج نہیں ہوگا، اور یہ دوائی کھائی پرہیز نہیں کیا تو دوا کام نہیں کرے گی. تو ایسا ہی ہمارے بننے کی یہ 2 بنیادیں ہیں، کرنا اور بچنا. کرنا اور بچنا یاد رکھیں، سارے کام کرنا، ساری چیزوں سے بچنا جو بچنے کی چیزیں ہیں. خاص کر کے موبائل سے اپنے آپ کو بچانا. اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ موبائل ہے. اس لیے 3 دن میں، چلے میں، 4 مہینے میں موبائل نہ لے جائیں. یہ سب سے زیادہ اچھا وقت لگانے کی ترتیب ہے. ہو سکتا ہے کہ ضرورت ہو تو پوری جماعت میں مشورے سے ایک آدمی موبائل ہو وہ بھی بند کر کے رکھ دو. کبھی ضرورت پڑے 15 دن میں، 10 دن میں، تو اپنا ضرورت استعمال کر کے بند کر کے پھر رکھ دیا. اس لیے کہ فون چالو رہے گا تو آدمی یکسو ہو ہی نہیں سکتا تبلیغ میں. کبھی بیوی کا، کبھی بچوں کا، کبھی دوستوں کا، کبھی سیٹ کا، کبھی نوکر کا. تو آدمی بیچارہ تبلیغ کیا کرے گا؟ آدمی تو اسی میں الجھا رہے گا. اس لیے میرے دوستو، بچنے کی ساری چیزوں سے بچتے ہوئے اور کرنے کے سارے کام کرتے ہوئے اپنا ہر دن گزارنا. روزانہ اپنا محاسبہ خود کرنا کہ آج کے دن کیا کیا، کیا نہیں کیا. سارے کام ہو گئے تو شکر کریں. کوئی کام چھوٹ گیا، تلافی ہو سکتی ہے تو تلافی کر کے سوئے. اجتماعی عمل چھوٹ گیا، تلافی نہیں کر سو سکتی ہے تو توبہ استغفار کر کے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر سوئے. جس عمل کے کرنے پر خوشی نہ ہو اور جس کے چھوٹنے پر غم نہ ہو، وہ کام نہیں ہوتا ہے، وہ کھیل ہوتا ہے. اور کھیل پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، کام پر اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے شکر اور استغفار کے ساتھ میں اپنا 3 دن لگانا، چلہ لگانا، 4 مہینہ لگانا، روز اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اس محنت میں چلنا. یہ پہلی بنیاد ہے. دوسری بنیاد میرے دوستو یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ کی جماعت جائے، 3 دن کی، چلے کی، 4 مہینے کی، وہاں پر آپ کو 3 دن، 4 دن آخری درجے میں ایک ایک گھر، ایک ایک فرد پر محنت کر کے ایمان آخرت سمجھا کر ان کو 4 مہینہ چلہ، کم سے کم 3 دن کی جماعت نکلنے کے لیے تیار کرنا. اس لیے کہ ہماری محنت تقریر کے لیے نہیں ہے، ہم بیانات کرنے کے لیے نہیں پھرتے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو امت میں زندہ کرنے کے لیے پھرتے ہیں. اس لیے کہ امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کو دین معلوم نہیں ہے، اور امت کا المیہ نہیں ہے کہ دین کے پر چلنے کے وسائل نہیں ہیں. وسائل بھی ہے، معلومات بھی ہے، لیکن اندر میں دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے. وہ طاقت صرف ہماری تقریر سے نہیں پیدا ہوگی. اس لیے وہاں پر محنت کر کے ایک ایک گھر، ایک ایک فرد پر محنت کر کے اللہ کے راستے میں ان کو نکلنے کے لیے تیار کرنا. اس لیے جماعت بنانا یہ ہمارے نکلنے کا دوسرا کام ہے، اپنے آپ کو بنانے کے ساتھ. اس کے لیے اپنے آپ کو تھکانا، کبھی نکلے گی کبھی نہیں نکلے گی، لیکن محنت پوری لگا دینا. محنت کا نام کام ہے، نتیجے کا نام کام نہیں ہے.
نتیجہ تو اللہ کے ذمے ہے. اللہ علیم اور حکیم ہے, اپنے علم اور حکمت سے کبھی جلدی نکال دیتے ہیں, کبھی دیر میں نکال دیتے ہیں, کبھی بہت اچھا نکالتے ہیں, کبھی اچھا نکالتے ہیں. نتیجے کا نام بعد میں ہے, محنت کا نام کام اصل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے, کوئی نتیجہ نہیں ہے فوری طور پر, لیکن پوری آسمانی دنیا میں ہلچل بن گئی, اس لیے کہ محنت پوری ہو گئی. اس لیے اپنی محنت پوری لگانا جماعت کے نکالنے کے لیے اللہ کے راستے میں, یہ دوسرا کام ہے تبلیغ میں نکل کر. تیسرا کام میرے دوستو یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ گئے وہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے. جب آپ نکل جائیں گے تو اس مسجد میں محنت ختم ہو جائے گی. تو کسی مسجد میں محنت ختم نہیں ہونی چاہیے, مسجد میں محنت ہوتی رہنی چاہیے. اس لیے پہلے دن سے آپ کی فکر یہ ہو کہ یہاں مسجد وار جماعت بنا کر کے ہم کو نکلنا ہے. اس لیے وہاں کے لوگوں کو مانوس کرنا, ان کو قریب کرنا, ان کو اپنے ساتھ اعمال میں شریک کرنا. آپ ان کو مشورے میں لو, تعلیم میں لو, ملاقاتوں میں لو, گشتوں میں لو, یہی 5 کام ہیں. 3 دن آپ کے ساتھ اعمال میں رہیں گے تو کام کی کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ بھی آئے گی, کام کا نفع بھی دیکھیں گے, اور جب سوجھ بوجھ اور کام کا نفع دیکھیں گے تو کام کا داعیہ پیدا ہو جائے گا. آخری دن تشکیل کر کے آپ ان کی جماعت بنا دیں, ان کے اعمال کا وقت طے کر دیں. آپ نے بنیاد ڈال دیا, بیج ڈال دیا, اللہ اس کو اگائیں گے. جب کبھی بھی کام کریں گے اس میں آپ کا حصہ ہوگا. مسجد وار جماعت بنی ہوئی ہے تو دیکھو کہ نام کی ہے کہ کام کی ہے. اس لیے کہ اکثر مسجد وار جماعت ہے, نام کی ہے, کام کی تھوڑی ہے, معاف کرنا. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ اکثر وقت لگائے لوگ کام پر نہیں ہیں. تو نہ ہونے کی وجہ مسجد وار جماعت کی کمزوری ہے. مسجد وار جماعت ہی ان کو وصول کر سکتی ہے. آپ کے مرکز شہر کا, ملک کا مرکز ان کو وصول نہیں کر سکتا ہے, مسجد وار جماعت ہی ان کو وصول کر سکتی ہے. اس لیے مسجد وار جماعت کمزور ہے, تو جو کمزوری ہے دور کر کے آگے بڑھنا. وقت لگائے لوگ بہت ہے, حرکت میں تھوڑے ہیں, بیٹھے ہوئے لوگوں پر محنت کر کے ان کو ہمت دلانا, ان کی ترغیب دینا, ان کی خدمت کرنا, ان کی حوصلہ افزائی کرنا, اور دوبارہ ان کو کام میں لگانے کی فکر کرنا. ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر اپنے آپ کو تھکانا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے کام میں مقصود تاب ہے. تاب کہتے ہیں تھکنے کو, کہ آدمی اتنا تھکے کہ اللہ کو پیار آ جائے تو کام ہو گیا. اللہ کہہ دے میرا بندہ تھک گیا تو کام ہو گیا. اس لیے اپنے آپ کو تھکانا. ایک جگہ پر فرمایا کہ اللہ تو جبل جوہد کے پیچھے ہے, کہ محنت کا ایک پہاڑ ہے, اس کے پیچھے اللہ ہے. جتنا اپنے آپ کو تھکا دیں گے اتنا اللہ مل جائے گا ہم کو. اس لیے دن بھر اپنے آپ کو خوب تھکانا, اپنے اعمال کے کرنے میں, بچنے کی چیزوں سے بچنے میں, جماعت کے نکالنے کی محنت میں, جماعت کے بنانے کی محنت میں, بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانے کی محنت میں, بیٹھے ہوئے لوگوں کو کام پر کھڑا کرنے کی محنت میں, دن بھر اپنے آپ کو تھکانا. اور رات کو اچھا وقت لے کر کے اللہ کے سامنے نماز میں, دعا میں, آہوزاری میں لگنا. رات کا اچھا وقت لے کر جماعت کو اٹھنا چاہیے. کم سے کم 1 گھنٹہ پہلے ہماری ہر جماعت اٹھ جائے, اچھا وضو کر کے اچھی نماز پڑھے, لمبا قیام کرے, لمبا سجدہ کرے, لمبا رکوع کرے, اور اچھی نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ کے سامنے دعا کرے, آہوزاری کرے, روئے دھوئے. رونے دھونے سے ہمارے کام ہو جائیں گے. یاد بات, تھکنے سے اور رونے سے, یہ 2 بڑی طاقتیں ہیں, تھکنا اور رونا. ان 2 بنیادوں سے وہ کام ہو جائیں گے جو بڑی بڑی حکومتوں سے کام نہیں ہوں گے. وہ دن بھر محنت سے اور رات کو اللہ کے سامنے رونے سے کام ہو جائے گا. اس لیے کہ میرے دوستو ہمارا پورا کام دعوت اور دعا ہے. یہ نقل و حرکت کی مثال برتن کی ہے, تو برتن کی طاقت کس میں ہے؟ اس کے اندر کی چیز میں ہے. بسلری کی قیمت اس کے پانی میں ہے. اور اگر دودھ ہے تو 50 روپیہ ہے, پانی ہے تو 20 روپیہ ہے, شہد ہے تو 500 روپیہ ہے, چاندی ہے تو ہزاروں روپیہ ہے, سونا ہے تو لاکھوں روپیہ ہے. ظرف کی قیمت مصروف کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ایسا ہی ہماری جو محنت کی فضیلت ہے, برکت ہے, اس کی قیمت ہے, اس کی قوت ہے, وہ قوت دعوت اور دعا میں ہے. دعوت اور دعا کا عنصر غالب ہونا چاہیے ہماری محنت میں, اور اسی کے ساتھ میں دعوت اور دعا علم کے ساتھ, ذکر کے ساتھ, جہالت کے ساتھ نہیں اور غفلت کے ساتھ نہیں. اس لیے گھنٹوں بیٹھ کر تعلیم کے حلقوں میں علم لینا, اور نماز کی کثرت سے, تسبیح کی کثرت سے, قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت سے اللہ سے روز اپنا تعلق بڑھانا, اور اخلاق کے ساتھ, بد اخلاقی کے ساتھ نہیں, اور من مانی کے ساتھ نہیں, قربانی کے ساتھ. اس لیے کہ جب قربانی کے ساتھ اس محنت کو ہم کریں گے تو قربانی پر اللہ ایک ہدایت کا انعام دیں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا جو ہمارے راستے کا مجاہدہ کریں گے, محنت کریں گے, تھکیں گے, ہم ضرور بھی ضرور ان کو ہدایت دیتے رہیں گے.
اور اللہ نے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، فرمایا جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، انابت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے۔ اس لیے دعوت اور دعا علم اور ذکر کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، منمانی کے ساتھ، قربانی کے ساتھ نہیں بلکہ قربانی کے ساتھ، اور اپنے آپ کو ایسا تھکانا کہ اللہ کو پیار آ جائے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ پہلا انعام ہدایت دیں گے، دوسرا انعام اللہ حلال روزی دیں گے اللہ کے خزانے سے مجاہدے پر، تیسرا انعام اللہ عافیت دیں گے۔ اللہ عافیت اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ زندگیوں میں عافیت آ جائے تو جینا بھی آسان ہو جائے، مرنا بھی آسان ہو جائے۔ اور اللہ نے صحابہ کو یہ تینوں انعامات عطا فرمائے۔ ہدایت کا وہ مقام عطا فرمایا کہ جو اللہ کے یہاں پسندیدہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کے پیچھے بھی چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے۔ ہدایت کا وہ مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اللہ نے اتنی روزی دیا کہ وہ اور ان کے اولاد صدیوں تک کھاتی کھلاتی رہی، ختم ہو کر کے نہیں دیا۔ اللہ نے ایسے عافیت کے حالات پیدا کیے کہ کوئی میلی نگاہ سے ان کی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ نے ایسے عافیت کے حالات پیدا فرما دیے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے اور پوری امت کے اور انسانیت کے مسائل کا حل اس مبارک طریقے میں ہے جس طریقے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رائج فرما کر کے گئے ہیں۔ وہ سب سے زیادہ شارٹ کٹ راستہ ہے اور یقینی راستہ ہے زندگیوں کا بنانے کا۔ اس لیے پورا مجمع طے کرو کہ اپنی محنت کو صحیح بھی کرنا ہے اور پوری بھی کرنا ہے۔